بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اردو کے ویڈیو لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے لیکچرز دیکھ رہے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، ہم آج جس شاعر کے حوالے سے بات کریں گے ان کا نام ہے خواجہ میر درد۔ خواجہ میر درد دہلی کے صوفی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے عہد میں بد امنی کی وجہ سے لوگ دہلی سے ہجرت کر رہے تھے، لیکن میر درد صبر اور استقامت سے دہلی میں ہی موجود رہے اور ان کو اردو کے اولین صوفی شاعر کا درجہ جو ہے وہ بھی حاصل ہے، اور ان کو خدائے سخن میر تقی میر نے بھی بڑا شاعر تسلیم کیا ہے۔ اور خواجہ میر درد خود اپنا تعارف اس شعر سے کراتے ہیں: پھولے گا اس زبان میں گلزار معرفت، پھولے گا اس زبان میں گلزار معرفت، یام زمین شعر میں یہ تخم بو گیا۔ درد کے مجموعہ کلام کو اگر دیکھا جائے تو کافی ساری فہرست ہے ان کے مجموعہ کلام کی، جس میں نالہ درد ہے، اس کے علاوہ درد دل ہے، اس کے علاوہ شمع محفل ہے، واقعات درد ہے، حرمت غنا ہے، دیوان فارسی ہے، اسرار الصلاۃ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار ان کے مجموعہ کلام موجود ہیں۔ اب ہم ان کی شاعری کی اگر بات کریں تو ان کی شاعری کی خصوصیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہم ایک ایک کر کے رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جس شاعر کو صوفی شاعر کہا جاتا ہے وہ خواجہ میر درد ہے، اور خواجہ میر درد کی جو شاعری ہے، ان کی شاعری کا جو انداز ہے وہ صوفیانہ انداز کہلاتا ہے، اور صوفیانہ شاعری کا بابا آدم قرار دیا جاتا ہے تو وہ میر درد کو ہی قرار دیا جاتا ہے۔ اور میر درد وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے اردو شاعری میں صوفیانہ انداز جو ہے وہ اختیار کیا ہے، اور ان کے لیے تصوف محض ایک نظریہ یا عقیدہ نہیں ہے بلکہ زندگی کا ذاتی ایکسپیرینس یعنی کہ تجربہ بھی ہے، اور ان کے اشعار میں عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں کا لطف محسوس بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور ان کی جو شاعرانہ طبیعت ہے اور صوفیانہ فطرت جو ہے، ان کی شاعری میں اس طرح ہم آہنگ ہو گئی ہے کہ عشق حقیقی اور عشق مجازی کا ایک خوشگوار امتزاج جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے، اور ان کے اشعار سے اس کی جھلک بھی نمایاں ہی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری میں سادگی اور بے ساختہ پن جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور ان کی شاعری تصوف کے سنجیدہ اور خشک مضامین ہونے کے باوجود سادگی اور بے ساختہ پن کی دولت سے مالا مال ہے، اور ان کی شاعری کی عظمت کا اعتراف میر تقی میر بھی کرتے ہیں، اور درد کی یہ اشعار کی سادگی اور بے ساختہ پن کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، دل زمانے کے ہاتھ سے عالم، دل زمانے کے ہاتھ سے عالم، کوئی ہوگا کہ رہ گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم ان کی شاعری میں دیکھیں تو ہمیں جو چیز سب سے زیادہ نظر آتی ہے وہ ان کے اشعار کا ضرب المثال بن جانا ہے، اور میر درد کے اشعار کی یہ خوبی ہے کہ خواص اور عوام کے اندر یہ مقبولیت کا جو درجہ ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں، اور جہاں تک ان کے اکثر جو اشعار ہیں وہ اردو ادب کے ضرب المثال بھی بن جاتے ہیں، اور یہ میر درد کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف ہے جو کہ کسی اور شاعر کے حصے میں نہیں آیا ہے۔ اس کے علاوہ رمز و کنایہ جو ہے وہ بھی ان کے اشعار میں ہمیں نظر آتا ہے، اور ان کو کمال بھی اس میں حاصل ہے، اور رمز و کنایہ دراصل شاعری کی روح اور غزلوں کی جان جو ہے وہ مانی جاتی ہے، اور اس سے اشعار کی جو تاثیر ہے اور معنویت جو ہوتی ہے اس کا جو لطف ہوتا ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ درد و غم وہ بھی ان کی شاعری کے اندر بے انتہا ہے، اور یہ ان کی صوفیانہ زندگی کا عکس ہے جو درد و غم میں ڈوبی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، اور درد دوسروں کے بھی دکھ اور درد کو محسوس کرتے ہیں، اور یہ بلکہ اپنے درد اور درد سے ہمیں لذت بھی حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری کے اندر ہمیں ترنم اور موسیقیت جو ہے وہ بھی دکھائی دیتی ہے، اور اس خوبی سے شعر کی جو تاثیر ہے وہ دوبالا ہونے لگتی ہے، اور درد کا ہر شعر ترنم آمیز ہے۔ ہر دور کے غزل خواں درد کو سر اور تال کے ساتھ ملاتے ہیں کہ وہ اس دور کا بہت مشہور نغمہ بن جاتا، اور یہ خوبی بھی بہت کم شاعروں کو نصیب ہوئی ہے۔ رات مجلس میں تیرے حسن کے شعلے
کے حضور، رات مجلس میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، شمع کے رخ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری میں ہمیں بیان کی سادگی اور پاکیزگی نظر آتی ہے، اور ان کی شاعری کی یہ بھی خوبی کے اندر شمار کیا جاتا ہے کہ وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ نہایت ہلکے پھلکے انداز کے اندر بیان کرتے ہیں، اور سادگی اور پاکیزگی سے شعروں میں یہ ترجمانی کر دیتے ہیں۔ وہ اشعار جو تصورات اور تخیلات بیان کرتے ہیں ان میں ذرا بھی جو ہے وہ الجھاؤ دکھائی ہی نہیں دیتا، اور پڑھنے والا جو ہوتا ہے وہ خود مفہوم کو سمجھنے لگتا ہے، اور یہی شاعر کی بہترین شاعری کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں عاشقانہ انداز بھی ان کی شاعری کے اندر نظر آتا ہے۔ ان کے کلام میں عشقیہ اشعار بھی ملتے ہیں، اور مجازی عشق انسان کے لیے عشق حقیقی تک پہنچنے کی پہلی منزل ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ان کی شاعری میں عشق مجازی جو ہے اس کا انداز نمایاں دکھائی دیتا ہے، اور ان کے عاشقانہ کلام میں جو خیالات ہیں اس کی پاکیزگی بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری میں ہمیں دنیا سے بے رغبتی اور دنیا سے بے ثباتی جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور ان کے اس طرح کے اشعار ہمیں جگہ جگہ ملتے ہیں، اور اس کی وجہ ان کے عہد کے حالات تھے کہ مغل سلطنت جو ہے وہ زوال پذیر ہو چکی تھی، بدامنی اور بے چینی بے انتہا پھیل گئی تھی، اور معاشرہ معاشی اور اخلاقی اعتبار سے شدید ترین گراوٹ کا شکار تھا۔ ان حالات میں میر درد کے دل اور دماغ پر گہرا اثر ڈالا، اور اس وجہ سے یہ دنیا کی ناپائیداری اور بے ثباتی ان کے کلام میں ہمیں کثرت سے نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو تخیلات جو ہے وہ ان میں یکسانیت نظر آتی ہے۔ ان کی شاعری کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خیالات اور تخیلات شروع سے لے کر آخر تک ایک جیسے ہیں، اور انہوں نے نفرت آمیز جو فقرے ہیں ان سے اس کو آلودہ نہیں کیا ہے، اور نہ کسی کی جھوٹی تعریف میں قصیدہ لکھا ہے، اور ان کا کلام صاف ستھرا ہے، پاکیزہ ہے، اور میر درد کا دیوان مختصر شاعری پر مبنی ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے وہ ان کی ناموری کا سبب ہی ہے۔ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل و عالم سے، تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری میں ہمیں عظمت انسانی جو ہے وہ بھی دکھائی دیتی ہے، اور اس کا احساس بھی ہمیں نمایاں ان کی شاعری میں نظر آتا ہے کہ یہ انسان کی تذلیل جو ہے اس کو ذلیل کرنا گوارا نہیں کرتے، اور ان کی فطرت میں جو نفاست ہے وہ سیرت اور کردار کی پختگی ہے، اور وہی ان کی شاعری میں بھی ہے، اور یہ انسان کی بے توقیری کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتے، اور اپنے اشعار میں انسان کا اصل مقام اور انسانیت کی جو معراج ہے اس کی جھلک بھی دکھا دیتے ہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے شیطان بھی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو ان کی پوری جو شاعرانہ زندگی ہے اس کا اگر ہم خلاصہ دیکھیں تو ان کی شاعری کو تقریباً سبھی نے سراہا ہے، اور میر تقی میر ان کے تقدس کے اور کمال عرفان کے قائل تھے، اور اس کے علاوہ درد کی غزلوں پر غزل کہنا بے ادبی قرار دیا جاتا ہے مختلف شعراء کی طرف سے، اور ایک مشہور ادیب ہیں رام بابو سکینہ نے میر درد کو اردو شاعری کے تاج کا سب سے بڑا ہیرو بھی کہا ہے، اور اگرچہ ان کا دیوان بہت مختصر ہے لیکن کلام مؤثر ہے اور پرمعنی ہے، اور تمام کی تمام شاعرانہ جو صفات ہیں ان سے بھرپور ہے، اور تمام شعراء جو ہیں وہ میر درد کو اساتذہ کے مقام پر رکھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا میر درد کے حوالے سے آج کا لیکچر۔ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔